الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگیرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر رونق افروز بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور و مقبول ثنا خان بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی و جملہ علماء کرام حاضرات سنی اجتماع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آل النبی ذریعتی وهم الیہ وسیلتی ارجو بهم اعطا غدا بید الیمین صحیفتی. آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے آل نبی میرا ذریعہ ہے اور اللہ کے قرب کے لیے آل رسول ہی میرا وسیلہ ہے، اور قیامت کے دن جو شافعی کے ہاتھ میں نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بھی آل محمد کے صدقے میں دیا جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں آل محمد کی محبت اللہ نے قرآن میں ہم سب پر فرض فرما دیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو یوں لکھتے ہیں اور جد الممتار میں اعلیٰ حضرت اس کو نقل کرتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. وہ فرماتے ہیں اے آل محمد اللہ نے آپ لوگوں کی محبت کو قرآن میں ہم پہ فرض کر دیا ہے، اور یہ فخر کیا تمہارے لیے کم ہے
کہ اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم آل محمد پر درود نہیں پڑھ لیتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج کی یہ محفل بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں منسوب کر دی گئی ہے، اور احباب نے بالخصوص محب محترم قاری اختر صاحب نے حکم دیا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کے کچھ گوشے پیش کیے جائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، آج عورتیں یہ تصور کرتی ہیں کہ عورت کوئی قابل قدر یا کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دے سکتی۔ عورتوں کا کام صرف گھر کے اندر کپڑوں کو دھونا، عورتوں کا کام صرف گھر میں کھانا پکانا، عورتوں کا کام صرف بچوں کو سنبھالنا۔ عورتیں یہی تصور کرتی ہیں ہماری ذمہ داریوں میں یا تو کپڑوں کو دھونا ہے، یا تو کھانے کو پکانا ہے، یا تو بچوں کی پرورش کرنا ہے، یا تو چار دیواری کے اندر اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنا ہے۔ بس عورتیں یہی تصور کرتی ہے ہم اسی کے لیے ہے اور ہمارے لیے یہی سب کچھ ہے۔ لیکن ایک سیدہ فاطمہ کی بیٹی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے میدان کربلا میں وہ کارنامہ انجام دیا، اور صرف کربلا کے اندر نہیں، کربلا سے لے کر کوفہ کے گورنر ہاؤس تک، اور کوفہ کے گورنر ہاؤس سے لے کر یزید کے دربار تک سیدہ زینب نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ لوگ پکار اٹھے علی قافلے میں موجود نہیں، حسین قافلے میں موجود نہیں، مگر ایک زینب نے علی کا کردار بھی ادا کیا اور امام حسین کا کردار بھی ادا کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، زینب بتا رہی ہے عورت کا حوصلہ کیا ہونا چاہیے، زینب بتا رہی ہے عورت کو کتنا حوصلہ مند ہونا چاہیے۔ عورت کی ذمہ داری صرف کچن روم نہیں، اگر عورت چاہے تو زمانے کے حالات بدل سکتی ہے، اگر عورت چاہے زمانے میں انقلاب برپا کر سکتی ہے، اگر عورت چاہے تو ظالم مردوں کے منہ میں وہ لگام دے سکتی ہے کہ قیامت کے لیے ان کی زبان نہ کھل سکے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے، علی کے مرتضیٰ کی بیٹی ہے، جناب خدیجہ اور مصطفیٰ جان رحمت کی نواسی ہے، جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب کی پوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، 5 ہجری کے اندر سیدہ زینب کی ولادت ہوتی ہے۔ سیدہ زینب 5 ہجری میں پیدا ہوئی، یعنی آپ کی ولادت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے تقریباً 6 سال پہلے ہوئی۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، اللہ اکبر، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ابھی صرف 5 سال کی یا 6 سال کی عمر میں تھی، آپ نے پورا قرآن مقدس حفظ فرما لیا تھا، جس کی پرورش نانا کی گود میں ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، اگر ماں کی گود ملتی تو ماں کی گود فاطمہ کی گود تھی، باپ کی گود ملتی تو باپ کی گود علی کے مرتضیٰ کی گود تھی، اور نانا کی گود ملتی تو نانا کی گود امام الانبیاء کی گود تھی۔ وہ کیسی نواسی تھی جس نے رسول کی گود میں پرورش پائی، وہ کیسی نواسی تھی جس نے امام الاولیاء سیدنا علی کے مرتضیٰ کی گود میں پرورش پائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، بچپن ہی سے سیدہ زینب نے اپنی ماں کو سجدے میں دیکھا، اپنی ماں کو تلاوت قرآن میں دیکھا، اپنی ماں کو پردے کی پابندی کے ساتھ دیکھا، اپنی ماں کو صبر و رضا کا پیکر بن کر دیکھا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سیدہ زینب کی ماں ہے۔ گھر کا ماحول کیا ہے؟ سیدہ زینب نے یہ ماحول دیکھا تھا، کسی کے گھر میں 3 دن چولہا نہیں جلتا، لیکن فاطمہ وہ تھی جس کے گھر میں مہینے بھر چولہا نہیں جلتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اگر آج کسی کو تھوڑی سی بھوک لگ جائے
یا فاقے کی نوبت آئے تو لوگ شکایتیں کرتے ہیں. علامہ پیر کرم شاہ ازہری رحمت اللہ تعالی علیہ سیرت کے باب میں سیدہ فاطمہ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے حوالے سے ایک واقعہ درج کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے ماں کو دیکھنے والی بیٹی سیدہ زینب جو کربلا کے اندر قدم ہلتے نہیں، دراصل ماں کو بھوکا دیکھا تھا، ماں کو فاقے سے دیکھا تھا. بات یوں ہے، اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم دونوں حضرات دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں. حضرت صدیق نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو صدیق نے پوچھا، بھائی عمر یہ بتاؤ اس دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تمہیں کس ضرورت نے گھر سے باہر کیا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں، بھائی ابو بکر بھوک اتنی شدت کی لگی ہے، میرے گھر کے اندر 3 دن سے چولہا نہیں جلا، بھوک برداشت کرتے کرتے اب میں تنگ آ چکا ہوں. میں نے سوچا اس دوپہر کے وقت میں آقا کے کسی صحابی کے گھر جاؤں، کسی دوست کے مکان پر جاؤں اور جانے کے بعد وہاں جا کر کچھ تھوڑا سا کھانا کھا لوں تاکہ میں اپنی بھوک کو ختم کر سکوں. لیکن بھائی ابو بکر یہ تو بتاؤ آخر اس چلچلاتی ہوئی دوپہر کی دھوپ میں تم بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے، تمہارے باہر نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا، اے عمر جس بھوک نے تمہیں گھر سے باہر کیا ہے اسی بھوک نے مجھے بھی گھر سے باہر کیا ہے. ابھی یہ دونوں گفتگو کر ہی رہے تھے، ایک دوسرے کو اپنا حال دل سنا ہی رہے تھے. ایسے عالم کے اندر اللہ کے حبیب آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر امام الانبیاء محبوب کبریا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لاتے ہیں. آقا نے دونوں یاروں کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھا، ابو بکر عمر یہ تو بتاؤ اس وقت دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تم لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے، گھر سے باہر آنے کی وجہ کیا ہے؟ جناب صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے آقا کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، میرے سرکار ہمیں بھوک کی شدت نے گھر کے باہر کیا ہے، ہمارے گھروں میں 3 دن ہو گئے، یا رسول اللہ چولہا نہیں جلا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آقا ہم اس لیے باہر آئے ہیں کہ کسی کے گھر جا کر ہم کھانا کھا لیں اور اپنے پیٹ کی بھوک کو ختم کر سکیں. لیکن میرے آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، حضور یہ تو بتائیں آخر آپ بھی تو دوپہر کے وقت اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گھر کے باہر نہیں نکلتے، آپ اس دوپہر کے وقت میں کیوں باہر تشریف لائے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، اے صدیق و فاروق تمہارے گھروں میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، مگر محمد کے گھر میں تقریباً 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا ہے. میرے گھر کا حال یہ ہے کہ 1 مہینہ مسلسل ہو گیا میرے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا. اب بھوک کی شدت نے مجھے بھی گھر سے باہر کیا، جس بھوک نے تمہیں گھر سے باہر نکالا اسی بھوک نے مجھے بھی گھر سے باہر نکالا. اے خاتون جنت کی کنیزوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ غور تو کریں، وہ رسول جس کے صدقے میں کائنات کی نعمتیں تقسیم ہوتی ہے، وہ رسول جس کا صدقہ کائنات میں بڑھتا ہے، اس رسول کے گھر میں مہینے بھر سے چولہا نہیں جلا اور آقا گھر سے باہر اس لیے نکلے تاکہ کسی یار کے گھر جا کر کچھ کھا کر کے اپنی بھوک کا خاتمہ کریں. ایسے میں میرے آقا نے دونوں یاروں کو ساتھ میں لیا اور ساتھ میں لینے کے بعد میزبان مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کے مکان پر پہنچے. جب حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر پہ دستک دی، حضرت ابو ایوب انصاری باغ میں تشریف لے گئے تھے. آقا کی آمد کی خبر کو سن کر کے دوڑ کر کے تشریف لائے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور کے چہرے انور کے آثار بتاتے ہیں کہ آقا کو بھوک لگی ہے. آقا کے یاروں کے چہرے کی زردی بتاتی ہے کہ انہیں بھوک کی شدت نے نڈال کر دیا ہے. یا رسول اللہ، اور آقا کے دونوں یاروں سے عرض کیا، اے صدیق و عمر یہ تھوڑی سی کھجوریں قسم قسم کی میں باغ سے لایا ہوں، پہلے اس کو کھا لو، اتنے وقت میں کھانا تیار کرتا ہوں. سیدنا صدیق و فاروق نے خوشی خوشی کھجوروں کو ہاتھ میں لیا. اللہ کے حبیب نے کھجور تناول فرمائی، اتنے میں جناب ابو ایوب انصاری نے بکری کو ذبح کیا، جو کی روٹیاں تیار کی گئی اور اس کے بعد گوشت کا سالن
سالن اور جو کی روٹیاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پہ رکھ دی گئی. جیسے ہی کھانا سامنے آیا, بھوک کی شدت تو یہ کہتی تھی کہ جلدی سے کھانا کھا لیا جائے, لیکن میرے آقا علیہ السلام نے جیسے ہی سالن اور روٹی کو دیکھا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اچانک کچھ یاد آ گیا ہو, آقا کریم کو اچانک کچھ یاد آیا ہو. میرے آقا نے روٹیاں اٹھائی اور روٹی اٹھانے کے بعد کچھ بوٹیاں روٹی پر رکھی اور روٹی پر بوٹی رکھنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اے ابو ایوب, تم مجھے کھانے کا مطالبہ کرتے ہو کہ میں کھانا کھا لوں, لیکن مجھے میری فاطمہ کی بھوک یاد آ گئی ہے, مجھے میری فاطمہ کی بھوک کی شدت یاد آ گئی ہے. اے ابو ایوب, بات یہ ہے کہ میرے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا, تو اتنے ہی دنوں سے میری فاطمہ کے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا. ابو ایوب, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیٹی سے پہلے کھا لوں؟ یہ لے جاؤ, پہلے میری بیٹی کو لے جا کر کے دے دو, جب فاطمہ کھائے گی تب میں کھاؤں گا. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, سیدہ زینب کو جو کربلا کی بھوک نڈھال نہیں کرتی, اس کی وجہ یہ ہے 1 مہینہ فاقہ کرنے والی اور پانی پر گزارا کرنے والی ماں کو سیدہ زینب نے بہت قریب سے دیکھا تھا, بڑے غور سے دیکھا تھا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, سیدہ زینب خود فرماتی ہے, ابھی میری عمر 7ویں سال میں تھی اور تیسری رمضان شریف کی شب تھی اور ایسے میں 11 ہجری تھی. میری ماں فاطمہ نے مجھے بلایا اور اپنے قریب کیا, اور قریب کرنے کے بعد کہتی ہے, بیٹی زینب, میں تو دنیا سے جا رہی ہوں, اب تجھے فاطمی کردار ادا کرنا ہے. زینب سن, کربلا میں میرا بیٹا حسین اکیلا ہوگا, اس کو نہ باپ کا سہارا بظاہر ہوگا, نہ ماں کی شفقتیں بظاہر اس کے ساتھ ہوگی. بیٹی, تجھے باپ بن کر بھی اسے سہارا دینا ہوگا اور ماں کا پیار بھی اسے دینا ہوگا. اے بیٹی زینب, جس وقت کربلا میں میرے بیٹے حسین کو تو دیکھنا کہ اس کا بیٹا علی اکبر ہم شبیہ رسول جو ہے وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تڑپتا ہے, تو میرے بیٹے کو سہارا دینا. جب دیکھنا کہ اس کا ننھا سا بچہ معصوم اصغر تڑپتا ہے, تو اس وقت میرے بیٹے کو سہارا دینا. ایک ماں اپنی 7 سالہ بیٹی کو یا 6.5 سال کی بیٹی کو ایک وصیت کر رہی ہے, بیٹی تجھے بڑے کارنامے انجام دینے ہیں, بیٹی تجھے بہت صبر سے کام لینا ہے. آپ غور فرمائیں, ماں اپنی 6.5 سال کی یا 7 سال کی بیٹی کو میدان کربلا کے لیے تیار کر رہی ہے. اس کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا رشتہ طے ہوتا ہے. جوان ہونے کے بعد حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ حضرت سیدہ زینب کا نکاح ہوتا ہے. یہ جعفر طیار علی مرتضیٰ کے سگے بھائی ہیں, انہی کے بیٹے جناب عبداللہ کے ساتھ سیدہ زینب کا رشتہ ہوتا ہے. زینب کو امام حسین نے کہا, بہن کربلا میں میرے ساتھ چلنا ہے. سیدہ زینب کا انداز دیکھیں, ماں نے وصیت کی ہے, باپ نے وصیت کی ہے, اس کے باوجود بھی سیدہ زینب کا کردار دیکھیں. زینب پہلے اپنے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے, کربلا میں جانا تو مقدر ہے, آپ کی طبیعت علیل ہے, مگر آپ اجازت دیں تو میں بھائی کے ساتھ جاؤں گی. حضرت جعفر طیار کے شہزادے جناب عبداللہ کی طبیعت اتنی علیل تھی کہ علالت کی وجہ سے آپ اٹھ کر کے کھڑے نہیں رہ پا رہے تھے. لیکن اس وقت جب جناب زینب اللہ اکبر آپ سے آخری اجازت لینے کے لیے آئی, تو عبداللہ ابن جعفر طیار اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے, یہ بتانے کے لیے کہ زینب تمہیں کربلا تک حسین کا ساتھ دینا ہے. دیکھو میں اٹھ کر کے کھڑے رہنے کے قابل ہوں, میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں. زینب مگر جاؤ تو تنہا نہ جانا, اونو محمد کو ساتھ لے کر کے جانا, اس لیے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. جب حسین پر بلا آئے تو میری طرف سے اون کو قربان کر دینا اور تمہاری طرف سے محمد کو قربان کر دینا, دونوں اپنے بیٹوں کو نواسے رسول پہ قربان کر دینا. اللہ اکبر. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے ساتھ میدان کربلا کے لیے مدینہ منورہ سے نکلتی ہے. قدم قدم پر حسین اپنی بہن کا مشورہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر زینب کربلا تک آتی ہے. میدان کربلا کے اندر امام حسین اور سیدہ زینب یہ دو ایسے نفوس قدسیہ ہے جن کا کردار کلیدی کردار رہا ہے. لیکن جب امام علی مقام کی شہادت ہوتی ہے تو امام حسین کا کردار ختم ہو جاتا ہے بظاہر, اور پھر سیدہ زینب پورے
قافلے کی سالار بن جاتی ہے. امام علی مقام نے جب اپنی بہن کو آخری سلام کیا ہے، اللہ اکبر، تو امام اپنی بہن سے کہتے ہیں زینب بات یہ ہے اب تیری اور میری ملاقات میدان محشر سے پہلے نہیں ہو سکتی. بہن جب میں جا رہا ہوں اہل بیت کے قافلے کی سالار تم رہو گی. میری بہن ماتم نہ کرنا، سینہ نہ پیٹنا، اپنے بالوں کو نہ نوچنا، صبر کرنا اور آل محمد کی لاج رکھنا. میدان کربلا سے لے کر مدینہ منورہ کے صحرا تک اب اس قافلے کی قیادت تمہیں ہی کرنی ہے، تم ہی اس قافلے کی سالار رہو گی. آپ غور تو فرمائیں، آپ اندازہ تو کریں، جس وقت ایک بھائی اپنی بہن کو آخری نصیحت اور وصیت کر رہا ہوگا اس بہن کے دل پر اس وقت کیا گزرتی ہوگی. لیکن زینب نے فاطمہ کا دودھ پیا تھا، زینب کی رگوں میں علی کے مرتضیٰ کا خون موجود تھا. اللہ اکبر، امام علی مقام کی شہادت ہوتی ہے. اب زینب کا مکمل کردار شروع ہوتا ہے. یوں تو مدینہ منورہ سے لے کر کربلا تک سیدہ زینب برابر کی شریک ہے، امام علی مقام کی ریڑھ کی ہڈی کا کام کر رہی ہے. لیکن اب سیدہ زینب کا کردار شروع ہوتا ہے. کربلا کی دھرتی پر اون و محمد کی شہادت، کربلا کی دھرتی پر جناب اکبر کی شہادت، کربلا کی دھرتی پر جناب قاسم کی شہادت. اس کے بعد اخیر میں امام عرش مقام امام حسین علی جدی والی سلام کی بھی شہادت ہوتی ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر ایک جوان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آج کی عورتیں دوپٹہ کہیں ہیں، سر کے بال کہیں ہیں، آؤ فگا ہیں، نوحہ خانی ہے. لیکن اللہ اکبر، ان شہداء کے سروں کو کاٹ کر کے نیزے پر بلند کیا گیا اور جن شہداء کی لاشیں خیمے کے قریب رکھی ہوئی تھی ان لاشوں کو یزیدیوں نے اٹھایا اور اٹھا کر کے کربلا کے میدان میں ڈال دیا. اور اتنا ہی نہیں، آئینہ قیامت میں حضرت علامہ حسن بریلوی رحمت اللہ علیہ جس کتاب کی تصدیق امام اہل سنت نے خود کی ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں شہداء کے لاشوں سے ان کے کپڑوں کو بھی نکال لیا گیا. اور اتنا ہی نہیں، ان کے کپڑے نکالنے کے بعد ان لوگوں کے وجود پر گھوڑے کی ٹاپوں سے ان کے جسموں کو کچل دیا گیا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے خاتون جنت کی کنیزوں، آپ غور تو کریں، آپ اندازہ تو کریں، 6 مہینے کے معصوم علی اصغر کے وجود پر جب ان کی معصوم پسلیوں پر گھوڑے کی ٹاپ سے کچلا جاتا ہوگا اس وقت زینب کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، رباب کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. عورتیں پچھاڑے کھا رہی ہے لیکن زینب کبھی علی بن کر، زینب کبھی حسین بن کر، زینب کبھی فاطمہ بن کر پورے گھرانے کو ساتھ دیتی ہے، لوگوں کو سہارا دیتی ہے. آپ غور تو فرمائیں، کربلا کے اندر خیموں کو لوٹ لیا گیا، بیویوں کی چادریں چھین لی گئی. وہ خواتین جن کے گھر میں سید الملائکہ جبریل امین اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، جن کے دوپٹوں کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا ماں مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، جن کے دوپٹوں کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا ان خواتین کے دوپٹے چھین لیے گئے. مگر قربان سیدہ زینب کا حوصلہ، زینب کہتی ہے اے نبوت کے گھر کی عورتوں، کل تک کہ تم اپنے چہروں کو دوپٹوں سے چھپاتی تھی اب دوپٹے چھین لیے گئے، بے پردہ مت ہو جانا. اللہ نے بڑے بال تمہیں اس لیے عطا کیے کہ تم اپنے بالوں کو جو پیٹھ پر رکھتی تھی اب اپنے بالوں کو چہروں پر کر لو، بالوں کے ذریعے سے چہرے چھپا لو تاکہ بے پردگی کا شائبہ تک نہ رہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کی بچیاں، آج کی لڑکیاں، آج کی خواتین تجوریاں دوپٹوں سے بھری ہوئی ہے، اس کے بعد بھی اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، اپنے بالوں کی نمائش کرتی ہے. اللہ اکبر، نرم نرم گدوں پر نماز قضا کی جاتی ہے، موبائل کا مس یوز کیا جاتا ہے، انٹرنیٹ پر موبائل کے ذریعے سے انٹرنیٹ پر جو ہے گندی تصویریں، گندی فلمیں آج کی نوجوان بچیوں کے لیے بہت زیادہ تفریح کا سامان ہے. کبھی دیکھا کوئی خوبصورت نظر آیا، دولت مند نظر آیا، دولت کی لالچ میں، حسن کی لالچ میں، پارکوں میں گھومنے کی لالچ میں کسی سے بھی دوستی کر لی. اے خاتون جنت کی کنیزوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں سیدہ
زینب کبریٰ نے بھائی کے لاش پہ گھوڑے دوڑتے دیکھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تو تھے، لیکن جب دوپٹے چھین لیے گئے تو ان بیبیوں کو سہارا دے کر زینب کہتی ہے اپنے بالوں کو چہروں پہ ڈال لو تاکہ یہ ظالم تمہارے چہروں کو نہ دیکھ سکے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ اکبر، سیدہ بی بی سکینہ کے چہرے پر یزیدیوں نے تماچے مارے، اور تماچے مارنے کے بعد جناب سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں سے بالیوں کو کھینچ لیا گیا، اور جب بال کھینچے گئے، جب بالیاں کھینچی گئی تو سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے کان کٹ گئے اور خون کی فوارے نکلنے لگی۔ سیدہ سکینہ نے اپنی پھوپھی کو پکارا، پھوپھی پھوپھی کہہ کر کے پکارا۔ روضۃ الشہداء کے اندر لکھا گیا ہے، علامہ ابو اسحاق اسفرائینی بھی لکھتے ہیں، اور اللہ اکبر، سیرت کی جو کربلا کی سیرت پہ لکھی گئی کتابیں ہیں، بہت ساری کتابوں میں ہیں سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی جس نے بالیاں نوچی تھی اور اس نے کان کاٹے تھے، وہی بندہ تھا جس نے کربلا میں سب سے پہلا ماتم کیا تھا۔ وہ ماتم بھی کر رہا تھا، سکینہ کے پازیب بھی اتار رہا تھا، وہ ماتم بھی کر رہا تھا، اور اس کے بعد بالیوں کو کھینچ بھی رہا تھا۔ کسی نے کہا ظالم، تم ماتم بھی کرتا ہے، بالیاں بھی کھینچتا ہے، ماتم بھی کرتا ہے، پازیب بھی اتارتا ہے۔ اس وقت اس نے کہا تھا میں ان کا شیعہ ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، اس لیے ان کی مصیبت پر میں ماتم کر رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے اگر میں سکینہ کی سونے کی بالیاں نہ چھینوں گا تو کوئی اور آ کر کے چھین لے گا، میں پازیب نہ اتاروں گا تو کوئی اور آ کر کے پازیب اتار لے گا، اس لیے میں ماتم بھی کرتا ہوں، چھینتا بھی ہوں۔ آج مجھے سننے میں آیا ہے کہ گجرات کی سرزمین پر سنیوں کی عورتیں، سنیوں کے لڑکے کربلا کے موقع پر ماتم کرتے ہیں۔ افسوس ہے تم پر، سب سے پہلا ماتم کربلا میں سکینہ کی بالی کو چھیننے والے نے کیا تھا، سب سے پہلا ماتم کربلا میں سکینہ کے پیروں سے پازیب نکالنے والے نے کیا تھا۔ یہ ماتم کرنا حسینیوں کا طریقہ نہیں، ماتم کرنا سیدہ زینب کا طریقہ نہیں، ماتم کرنا زین العابدین کا طریقہ نہیں، ماتم کرنا تو یزیدیوں کا طریقہ ہے، جو یزید کے لشکر میں تھے ان کا طریقہ ہے۔ سنیوں کہاں جا رہے ہو؟ اے سنی خواتین کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں معاذ اللہ رافضیت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا سیدہ سکینہ بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر پڑتی ہے، حضرت زینب ان کو بھی سہارا دیتی ہے۔ ایسے میں ایک عجیب منظر دیکھنے میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں شہادت حسین کے بعد خیمے جل رہے ہیں، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، مظلوم زین العابدین بیماری کی وجہ سے خیمے میں جلتے ہوئے خیمے میں پڑے ہوئے ہیں، اور زمین کے اوپر ہے، نیچے جو چمڑے کا بستر تھا وہ بھی یزید چھین کر لے گئے۔ مظلوم زین العابدین زمین پر ہے۔ ان کی کیا کیفیت تھی، جن کو آرام اور راحت کے ساتھ کبھی سینے پہ سلایا جاتا تھا، آج ان کے لیے بستر تک نہیں ہے۔ سیدہ زینب خیمے کی آگ پر چلتی ہوئی کبھی اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے، کبھی اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے۔ کسی نے پوچھا اے بی بی، کیا تجھے تیری جان کی پرواہ نہیں ہے؟ تجھے تیری جان کی خبر نہیں؟ تو آگ پر کیوں چلتی ہے؟ زینب نے کہا کیا کروں، میرے بھائی کے، میرے بھتیجے کے خیمے میں آگ لگی ہے، اگر میں بھی چین سے بیٹھ جاؤں تو حسین کا بیٹا جل جائے گا، حسین کی نسل کس سے چلے گی، حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا۔ اس کے بعد حضرت زینب نے خیمے کی آگ پر چلتے ہوئے اندر تشریف لے گئی اور اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کر کے امام زین العابدین کو اپنے کاندھے پر ڈالا، اور کاندھے پر ڈالنے کے بعد آگ پر چلتی ہوئی لے کر کے آئی۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو سیدہ زینب کا نام جب بھی ہمارے لبوں پر آتا ہے عقیدت کے ساتھ گردنیں جھک جاتی ہے۔ زینب، تو نے ایک زین العابدین کو بچا کر کے قیامت تک کے حسینی سیدوں کو زندگی عطا کی ہے۔ اگر تو نے یہ کردار ادا نہ کیا ہوتا تو غریب نواز کا وجود کیسے ہوتا، محبوب الہی کا وجود کیسے ہوتا، قطب الدین بختیار کاکی کا وجود کیسے ہوتا، حضرت برکت اللہ عشقی مہروی کا وجود کیسے ہوتا، وارث دیوا کا وجود کیسے ہوتا، اللہ اکبر، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا وجود کیسے ہوتا۔ 12 اماموں کی امامت میں جو ہے وہ
تقریباً 7 اماموں کی امامت کیسے ہوتی؟ آپ غور تو فرمائیں، زینب نے ایک زین العابدین کو بچا کر 7 اماموں کی امامت کو بچایا ہے اور قیامت تک کے سجدوں کو زندگی عطا کی ہے۔ زینب وہ خاتون ہے، زینب تیری عظمت کو سلام، زینب تیرے کردار کو سلام، زینب تیری ہمت کو سلام، زینب تیری طاقت کو سلام۔ تو وہ عورت ہے کہ تو نے ثابت کر دیا کہ شیر خدا کی بیٹی کی جرأت کا یہ عالم ہے، تو فاتح خیبر کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، فاتح خیبر کی قوت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو دنیا نے کہا ہے کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ علی کی بیٹی کی طاقت کا اور جرأت کا یہ عالم ہے، لیکن قربان خیمے جل رہے ہیں، پیاس سے بچے بے ہوش ہیں، عصر کا وقت آ گیا ہے، لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، بیویاں رو رہی ہیں، ان قریب ایسا ہے کہ عصر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ سیدہ زینب کہتی ہے اے بیبیوں بہت رو چکی ہو اور بہت رونا ابھی باقی ہے، اے عورتوں بہت رو چکی ہو، رونا باقی ہے، لیکن سنو نانا کی حدیث ہے، جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اللہ اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ عصر کی نماز چھوڑنے والوں کا عمل چلا جاتا ہے۔ بیبیوں تم نے کربلا میں بہت مصیبت اٹھائی ہے، اگر عصر نہیں پڑھو گی تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تمہارا عمل برباد نہ ہو جائے، اس لیے اب بھی تم پر نماز معاف نہیں ہے، اٹھو اور پہلے عصر کی نماز پڑھو۔ بیبیوں کو عصر کی نماز پڑھی، یہ حوصلہ دیا زینب نے۔ اس کے بعد رات آئی، وہ رات کیسی رات تھی؟ اس رات کو مورخین نے شام غریبہ کہا ہے، شام کربلا۔ اللہ اکبر، یوں تو ہر غریب کی شام عجیب ہوتی ہے، امام اہل سنت نے کہا جو مسافرت کی شام ہوتی ہے نا وہ بڑی عجیب ہوتی، صبح وطن پہ شام غریبہ کو دو شرف، یہ شام غریبہ وطن سے دوری کی شام ہے، مسافرت کی شام ہے۔ آج بھی جب ٹرینوں میں شام ہوتی ہے، بسوں میں شام ہوتی ہے تو مسافروں کے چہرے مرجھانے لگتے ہیں، کسی کی تھکن کی وجہ سے، کسی کی خوف کی وجہ سے، لیکن وہ شام کیسی تھی جس شام میں آرام نہیں تھا، پورا دن جو ہے لاشوں کو دیکھا، لاشوں پہ گھوڑوں کو دوڑتے دیکھا۔ جب شام آئی ایک قیامت لے کر آئی، شام ایک عجیب قیامت لے کر آئی، وہ حسین جس کے لیے نانا لمبے لمبے سجدے کر دیتے تھے، وہ حسین جس کو نانا اپنے سینے پہ بٹھاتے تھے، وہ حسین جس کے لیے نانا کہتے تھے حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان، وہ حسین جب پالنے میں روتے تھے تو نانا فاطمہ سے کہتے تھے فاطمہ میرے حسین کو مت رلایا کر، جب حسین روتا ہے تو میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ وہ حسین کا لاشا پڑا ہوا ہے، کفن نہیں ہے، کفن موجود نہیں، قبر کے لیے زمین موجود نہیں، جس کے نانا پوری کائنات کے مالک ہے، جنت کے مالک ہے، اس حسین کو دفن ہونے کے لیے زمین نہیں، اس حسین کو کفن کے لیے کپڑا نہیں، 6 مہینے کا لاشا کچلا ہوا رکھا ہوا ہے۔ ہم شبیہ رسول علی اکبر کا لاشا کچلا پڑا ہے۔ شام آتی ہے، سب لوٹ لیا گیا، زینب کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا خنجر ہے، بیبیاں کھلے سر آسمان کے نیچے ہے، فرات کی لہروں کی آواز بلند ہو رہی ہے، بچے بے ہوش ہیں، زینب اپنے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کر کے ایک ٹوٹا ہوا خنجر ادھر سے ادھر لے کر گھومتی ہے، خبردار اب کوئی آنے نہ پائے۔ ایسے میں کیا ہوا؟ یزیدیوں نے حر کی بیوی کو کہا، حر کی بیوی، یہ جو عورتیں وہاں موجود ہے وہ سب کے سب یزید کی قیدی ہے، اگر ان کو کھانا پانی نہیں ملے گا وہ سب مر جائے گی، ہم کیا پیش کریں گے یزید کے سامنے؟ کچھ نہیں دیں گے تو انعام کیسے ملے گا؟ جاؤ حر کی بیوی
پہلے تم ان بیویوں کو پانی پلاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تم جاؤ گی تو پانی لیا جائے گا ورنہ نہیں لیا جائے گا. حور کی بیوی پانی لے کر آتی ہے. 3 دن گزر چکے, 3 راتیں گزر چکی. بچہ پیاسا ہے, بیمار زین العابدین پیاسے ہیں. حور کی بیوی پانی لے کر آتی. آپ کو حیرت ہوگی, خواتین کو بھی حیرت ہوگی, آخر حور کی بیوی اس خیمے میں کیسے تھی؟ یزیدیوں کے خیمے میں. تو اس کی وجہ یہ تھی, حور جو تھا وہ یزید ہی کا آدمی تھا. 1000 کا لشکر لے کر امام کو قیدی بنانے کے لیے آیا تھا, لیکن حور اچانک پلٹ کر کے امام کی طرف آ گئے. وہ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا تھا کہ حور نے جب امام سے کہا کہ حسین میں تمہیں قیدی بنانے کے لیے گرفتار کروں گا تمہیں. امام نے کہا تھا تو مجھے گرفتار کرے گا؟ حور نے کہا تھا ہاں میں تمہیں گرفتار کر کے لے جاؤں گا. میرے حسین کی زبان سے ایک جملہ نکلا, حور تیری ماں تجھ پر روئے. حور نے کہا حسین آپ کہتے ہیں میری ماں مجھ پہ روئے, آپ نے میری ماں کو بہت سخت بات کہی. اگر آپ کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا نا تو میں بھی اس کو جواب دیتا, لیکن میں آپ کو جواب نہیں دوں گا. آپ کو گرفتار تو کر سکتا ہوں لیکن فاطمہ کی توہین نہیں کر سکتا. فاطمہ میرے نبی کی بیٹی ہے, توہین نہیں کر سکتا. اللہ کو حور کی یہ ادا اتنی پسند آئی, جو فاطمہ سے محبت کرے وہ جہنم میں کیسے جائے. این موقع پہ اللہ نے حور کو پلٹنے کی توفیق عطا کی. آقا نے یہی تو فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے جس کے دل میں فاطمہ سے محبت ہوگی وہ جہنم میں نہیں جائے گا. حور کی بیوی اسی لیے ادھر تھی کیونکہ اچانک حور جنگ کے ماحول میں آ گئے تھے. پانی لے کر آئی. زینب نے ٹوٹا ہوا خنجر آگے کیا, کہا خبردار, کون ہو؟ بہت لوٹ چکے ہو, اب کیوں لوٹنے کے لیے آ رہے ہو؟ جو لوٹنا ہے صبح لوٹ لینا, اب تو ہمارے پاس چادریں بھی نہ رہی, اب لوٹنے کیا آئے ہو؟ حور کی بیوی نے کہا بی بی میں آپ کی کنیز ہوں, حور کی بیوی ہوں, مجھے ملنے کی اجازت دی جائے. زینب نے ملنے کی اجازت دی. سیدہ زینب کے پاس آئی. حور کی بیوی نے کہا بی بی میں حور کی بیوی ہوں, پانی لے کر آئی, پانی لے لو, پانی قبول کر لو. اب سیدہ زینب نے جب پانی کا کٹورا دیکھا دن بھر کا پورا ماحول یاد آ گیا. کہا حور کی بیوی میرا معصوم اصغر جب تڑپتا تھا پانی کے لیے اس وقت تو کہاں تھی؟ میں معصوم اصغر کو شیعوں کی اصطلاح کے مطابق نہیں کہتا, لغوی معنی میں معصوم کہتا ہے, جسے علامہ ارشد القادری علامہ مشتاق نظامی کہا کرتے تھے. حور کی بیوی سے کہا زینب نے, حور کی بیوی کہاں تھی تم جب میرا 6 مہینے کا معصوم پسلیوں والا پانی کے لیے تڑپ تڑپ کر جان دے گئے. حور کی بیوی ہم شبیہ رسول, جب میرا علی اکبر پیر زمین پہ رگڑتا تھا پانی کے لیے تو کہاں تھا؟ لے جا یہ پانی, یہ پانی میں نہیں پیوں گی, لے جا. حور کی بیوی نے کہا بی بی میں اہل بیت کی محب ہوں, اگر میں پانی واپس لے گئی تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے. سیدہ نے کہا لے جا, مجھے تیرا پانی نہیں چاہیے. تو اس نے کہا بی بی آپ کو آپ کی ماں فاطمہ کا واسطہ میرا پانی قبول کر لو. جب ماں کی بات آئی سیدہ فاطمہ کا نام آیا, پانی قبول کر لیا. ٹھنڈا ٹھنڈا پانی کا کٹورا جب سیدہ زینب کے ہاتھ میں آیا تو زینب نے کہا 3 دن کی پیاسی ہے زینب, 3 دن اور 3 رات کی پیاسی ہے, 4تھا دن شروع ہونے والا ہے. لیکن قربان یہ زینب ہے. زینب کہتی ہے نانا کی حدیث یاد آ رہی ہے. نانا نے فرمایا جب کھانے اور پینے کی چیز ملے تو پہلے چھوٹوں کو پلاؤ, پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ. میرے پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ ہے, میں پہلے اسے پلاؤں گی پھر خود پیوں گی. اے میری بہنوں غور کرو, 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد بھی زینب نے حضور کی حدیث کو ترک نہیں کیا. تم ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھاتی ہو اور آقا کے فرمان کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکی ہو. آقا کے فرامین کا کوئی لحاظ نہیں. گھر جہنم کدا بن چکا ہے. میوزک کی آواز, گانوں کی آواز, عیاشیاں, آوارگی, برائی, یہ سب ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے اور گھروں کو جہنم کدا بنا چکے ہیں. سیدہ زینب نے کہا سکینہ کہاں ہے؟ نانا کی سنت ہے کہ پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ پھر خود کھانا پینا.
پتا چلا کہ سکینہ تو شہربانوں کی گود میں بے ہوش پڑی ہے. پانی کے چھینٹے دیے, سکینہ کو ہوش آیا. سیدہ سکینہ سے سیدہ زینب نے کہا بیٹی دیکھو حور کی بیوی پانی لائی ہے. توجہ کریں, اہل بیت کے گھر کا ماحول کیا ہے, کیا ماحول بنایا تھا ان لوگوں نے اپنے گھر کے اندر سنتوں پر عمل کا, شریعت کا. سیدہ زینب نے کہا سکینہ لو بیٹی پانی پی لو. حور کی بیوی پانی لے کر آئی. سکینہ نے پوچھا پھوفی آپ نے پانی پی لیا ہے, آپ پانی پی چکی ہے؟ سیدہ زینب نے کہا نہیں بیٹا, نانا کی حدیث ہے جب کھانے پینے کی چیز ملے تو پہلے چھوٹوں کو پلاؤ, چھوٹوں کو کھلاؤ, پھر خود کھانا پینا. بیٹی تم سب سے چھوٹی ہو, تمہاری عمر 7 سال کی ہے, لو پہلے تم پی لو, ہم بڑے ہیں بعد میں پی لیں گے. سکینہ نے جیسے حدیث سنی, 7 سال کی ہے سکینہ, جیسے حدیث سنی پانی کا کٹورا ہاتھ میں لیا اور میدان کربلا کی طرف دوڑ پڑی. ننھی سی سکینہ چھوٹی سی بچی ہے, نانا کا فرمان سنا, پانی پیا نہیں, کربلا کی طرف پانی لے کر دوڑ پڑی. ام کلثوم جو سیدہ زینب کی سگی بہن ہے اور سیدہ زینب دونوں پیچھے دوڑ پڑی. بیٹی کہاں جا رہی ہو, بیٹی ادھر لاشیں کہاں جا رہی ہو؟ جب سیدہ سکینہ کو گود میں اٹھا لیا اور زینب نے پوچھا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ کہتی ہے پھوپھی آپ اتنی جلدی بھول گئی, نانا کا فرمان ہے نا کہ کھانے پینے کی چیز ملے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ. پھوپھی میں تو 7 سال کی ہوں نا, میرا بھیا اصغر تو 6 مہینے کا, میں اصغر کو ڈھونڈتی ہوں تاکہ پہلے اصغر کو پلا کر خود پانی پیوں تاکہ میں نانا کی سنت پہ عمل کر سکوں. یہ نبی کے گھر کا ماحول تھا, یہ اہل بیت کے گھر کا ماحول تھا کہ 7 سال کی بچی بھی نانا کے فرمان کے خلاف 3 دن کی پیاسی, جو پیاس سے بے ہوش ہے. حدیث پہنچی سکینہ کو, سیدہ سکینہ کو حدیث پہنچی تو سکینہ اس حدیث پر عمل کر رہی ہے. یہ ہے ان خواتین کا حال. اس کے بعد وہ قافلہ صبح ہوئی, صبح کے وقت وہ قافلے پر ایک عجیب آفت آئی. جب سورج نکلا ہے تو ایک عجیب قیامت لے کر نکلا. جب اب تک جن بیویوں کی دوپٹے چھینے تھے اب ان کے ہاتھوں کو بھی باندھ دیا گیا, ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی. یہ شیعوں کی روایت نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں, اعلی حضرت نے جس کتاب کی تصدیق کی ہے اس میں لکھا ہوا ہے. ان بیویوں کے ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈالی گئی, ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی. وہ بیمار جس میں چلنے کی طاقت نہیں تھی اس کے گردن کے اندر توق ڈالا گیا, اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیویوں کو بٹھایا گیا. سیدہ زینب نے کہا یزیدیوں ہمیں لے کر چلنا چاہتے ہو کوفہ؟ ایک شرط پہ میں چلوں گی کہ مجھے حسین کے لاشے کے قریب سے لے کر چلوں. جب امام علی مقام کے لاشے پر زینب آئی تو ماتم نہیں کیا. جیسے حسین پاک کا لاشا دیکھا فوراً زبان پہ جاری ہوا واہ محمدا واہ محمدا, یا رسول اللہ آپ کہاں ہیں آقا؟ یہ آپ کا حسین جس کو آپ اپنی زبان چساتے تھے پیاسا شہید ہو گئے. یہ آپ کا حسین جس کو عید کے کپڑے میسر نہیں ہوتے تو آپ جنت سے جوڑے منگواتے تھے اس کے لیے, آج اس کو کفن بھی نہیں. حضور آپ کہاں ہیں؟ اپنے حسین کی خبر لیجئے. حضور آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے, خبر لیجئے. سیدہ زینب کبریٰ آقا کو پکارتی ہے اور ہمیں یہ مزاج دیتی ہے جب مصیبت آئے ماتم مت کرنا, شکایت مت کرنا, اللہ کے محبوب کو مدد کے لیے پکار لینا. اور یہی امام زین العابدین بھی کر رہے تھے. یوں کہتے ہیں ان القیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم ادرکنی زین العابدین یا رحمت للعالمین, ادرکنی زین العابدین یا رحمت للعالمین.
للعالمین یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین، آپ زین العابدین کی مدد فرمائیں۔ پھر وہ قافلہ چلا ہے، مجھے تو چونکہ کربلا بیان نہیں کرنا ہے، سیدہ زینب کو بیان کرنا ہے۔ وہ قافلہ چلا ہے، امام زین العابدین رسی پکڑ کر کبھی بیٹھتے ہیں، بیماری کی وجہ سے چلا نہیں جاتا، زین العابدین پہ چھابک پڑتے۔ سیدہ زینب کہتی ہے زین العابدین میرے بیٹے علی اوسط صبر کرنا، اس لیے کہ یہ یزیدی ظلم کے لیے پیدا ہوئے اور ہم آل محمد صبر کے لیے پیدا ہوئے۔ زین العابدین کی ہمت بنا، وہ قافلہ کوفہ پہنچا۔ جب کوفہ پہنچا ہے وہ قافلہ، تو بیبیوں نے اپنے چہرے پر تو بال ڈال ہی رکھے تھے، یہ حالت دیکھی تو کوفہ والوں کو پتا چلا کہ کربلا سے لٹا ہوا قافلہ آیا ہے۔ وہ چھتوں پہ چڑھ کے سینہ پیٹ رہے۔ یہ سینہ کون پیٹتا ہے پتا ہے؟ جس سینے میں ابو بکر عمر کی محبت نہیں ہے، وہ سینہ اسی قابل ہے کہ وہ پیٹا جائے، اس کی سزا ہے یہ۔ جس سینے میں شیخین کی محبت نہیں ہے وہ پیٹا جانے کے قابل ہے۔ یہ ہم سنیوں کا سینہ ہے جس میں اہل بیت اور صحابہ کی محبت موجود ہے۔ ہم سینہ پیٹنے کو دل کی توہین سمجھتے ہیں، سینے کی توہین سمجھتے ہیں، کیونکہ جس میں اہل بیت کی محبت ہو وہ سینہ پیٹا جائے، یہ اہل بیت کی توہین ہے، یہ صحابہ کی توہین ہے۔ وہ سینے پیٹ رہے تھے اور چلا رہے تھے، ہائے کیا ہوا، ہائے حسین، ہائے حسین، وائے حسین، وائے حسین، وہ چلا رہے تھے۔ سیدہ زینب نے کہا، ایک عجیب واقعہ مورخ نے لکھا ہے، جب کوفہ پہنچے تو تاشے بج رہے تھے، ڈھول پیٹے جا رہے تھے، ڈھول بج رہے تھے۔ آج بھی کچھ یزیدی بجاتے ہیں اور اس کو نام اہل بیت کی محبت کر دیتے۔ میں ان کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، اہل بیت کی محبت میں ڈھول بجانے والوں، اتنا شوق ہے نا کسی کی شہادت پہ ڈھول بجانے کا، تو جب تمہارا باپ مرے اور اس کی لاش گھر میں پڑی رہے تو ذرا جب بجا کر دیکھنا کہ کسی کی میت پر ڈھول بجانے کا لطف کیا ہے۔ اپنے باپ کی میت پہ ڈھول نہیں بجاتے، اور امام علی مقام کی شہادت پہ ڈھول بجاتے اس کو چشتیت کا نام دیتے ہو، اسے تصوف کا نام دیتے ہو، اسے اہل بیت کی محبت کا نام دیتے ہو، شرم کرو۔ یزیدی ڈھول بجا رہے تھے، وہ سیدہ زینب تھی۔ زینب نے کہا مجھے دو جملے کہہ لینے دو، دو جملے۔ یزیدی نہیں کہنے دینا چاہتے تھے۔ زینب نے اپنے گھٹنوں کو اونٹ کی پیٹھ پہ رکھا اور کہا لوگوں سنو، میں زینب بنت فاطمہ ہوں۔ پورے کوفہ کی گلیوں میں سناٹا چھا گیا، اور اس کے بعد زینب نے کہا خوشیاں منا رہے ہو، ڈھول بجا رہے ہو، اور اے ماتم کرنے والوں تم ماتم کر رہے ہو۔ غم اور خوشی کا ملا جلا ماحول اور اہل بیت کا قافلہ ہے۔ زینب کہتی ہے کیا تم نے خط لکھ کر میرے بھائی کو نہیں بلایا تھا، حسین کو نہیں بلایا تھا؟ دھوکہ دیا تم نے، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ کر دی۔ کوفہ والوں تم پر اللہ کی لعنت ہو، اور دنیا دیکھے گی جب تک تم اور تمہاری نسل زمین پہ باقی رہے گی تم اسی طرح سینہ پیٹتے رہو گے، لیکن خون حسین کا قرض تمہارے سر سے کبھی نہیں اترے گا۔ آج جو عراق کی حالت ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو درست فرما دے۔ عراق، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عراق کبھی چین کی سانس نہیں لے گا، کبھی بنے گا پھر اجڑے گا، کبھی بنے گا پھر اجڑے گا، کبھی بنے گا پھر اجڑے گا، اس لیے کہ عراق اس زمین کا نام ہے جس پر اہل بیت کے خون کے دھبے لگے ہوئے۔ وہ خون کبھی ان کو قیامت تک چین سے رہنے نہیں دے گا، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ یہ حال ہے۔ سیدہ زینب پہنچی ہے وہاں پر کوفہ کے گورنر ہاؤس میں۔ عبداللہ ابن عفیف ایک نابینا صحابی تھے، وہاں موجود تھے، ان کی بینائی نہیں تھی۔ اس وقت تو ابن زیاد بدنہاد نے بانی فساد نے کہا کہ کذاب ابن کذاب قتل ہوا معاذ اللہ، اور امیر المومنین یزید کو فتح ہوئی لعنت اللہ علیہ۔ اس پہ بھی لعنت جو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے، اور یزید پر بھی لعنت۔ یزید وہ کمبخت ہے جس پر تینوں ائمہ نے لعنت کی، اور تینوں ائمہ کا اجماع ہے یزید پہ لعنت کا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے اللہ نے اس پہ لعنت کی ہے۔ اور یزید وہ پلید ہے
مدارج النبوہ جلد اول میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ یزید کہتا تھا اگر مجھے موقع ملے گا تو میں عائشہ کے ساتھ نکاح کروں گا. یہ جملے نے کیا رسول اللہ کو اذیت نہیں پہنچائی ہوگی؟ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ یزید نے شعر پڑھا ہے کہ اگر محمدی بن کر شراب پینا جائز نہیں تو عیسائی بن کر شراب پی لیا کرو. اس ظالم نے شعر پڑھا ہے، تذکرۃ الخواص میں لکھا ہوا ہے کہ محمد پر کوئی وحی نہیں آئی، محمد پر کوئی فرشتہ نہیں آیا، محمد نے حکومت حاصل کرنے کے لیے نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا. یہ اس کمبخت کے اشعار ہے. وہ لعنتی نہیں ہے تو اور کیا ہے، وہ بدبخت نہیں ہے تو اور کیا ہے. اتنا کمینہ اور کمبخت کا نام یزید ہے. اس کو ابن زیاد نے امیر المومنین کہا. سیدہ زینب غصے میں آ گئی اور اس کے بعد کوفہ کے گورنر ہاؤس میں جب سیدہ زینب نے زبان کھولا اور خطبہ شروع کیا تو اہل کوفہ رو رو کر نڈھال تھے. عبداللہ ابن عفیف جو کوفہ کے گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کے دربار میں موجود تھے، آپ لوگوں سے پوچھتے تھے علی کی شہادت کو تو عرصہ بیت چکا، علی کی آواز کہاں سے آئی؟ اس انداز اس خطبے میں علی کا لہجہ ہے، یہ آواز علی کی آواز ہے. تو لوگوں نے کہا یہ علی نہیں ہے، یہ بنت علی زینب ہے. کرے یہ عورت ہو کر، توجہ فرمائے میری بہنیں، یہ عورت ہو کر علی کی آواز میں خطبہ دیتی ہے. جب ابن عفیف نے پوچھا زینب تو بیٹی ہے علی کی، علی کی آواز میں خطبہ دینے کی وجہ، تو زینب کہتی ہے کیا تمہیں نہیں معلوم میرے نانا کی حدیث ہے عورت کی آواز بھی عورت ہے، تو مجھے خطبہ دینا یہ میری مجبوری ہے، لیکن میں نے علی کی آواز نکال کر اپنی آواز کو پردے میں کر دیا. دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے. زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنی آواز کو بھی علی کی آواز کا لہجہ دے کر پردے میں کر دیا. زینب اس خاتون کا نام ہے. کہاں تک عرض کروں، بس اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے آخر میں عرض کرتا ہوں. کربلا میں زینب پر جو صدمے آئے تھے، آخری دم تک زینب اس صدموں سے نڈھال رہی. آخر میں یہ ہوا کہ زینب ایک مرتبہ اپنے شوہر سیدنا عبداللہ ابن جعفر ابن طیار کے ساتھ ملک شام کے سفر پہ نکلی. جب ملک شام کے سفر پہ جناب زینب اپنے شوہر کے ساتھ نکلی ہے تو پھر یہ ہوا کہ دمشق کے قریب آئی، اور جب دمشق کے قریب آئی ہے آپ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، تو آپ کو دمشق کو آنا یاد آتا. سیدہ زینب کو جب قیدی بنا کر دمشق کو لائی گئی تھی تو وہ منظر یاد آ گیا. وہ منظر بڑا عجیب تھا. بس میں اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں یہ عرض کرنے کے بعد. سیدہ زینب کہ آپ لوگوں کو پھر ہم لوگوں نے دعا بھی کرنی ہے، عشاء کا وقت بھی قریب ہے. سیدہ زینب اپنے شوہر کے ساتھ جب بعد میں کربلا کے واقعے کی بات آئی تو وہ منظر یاد ہے. وہ منظر کیا تھا؟ سیدہ زینب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی. یہ حالات تھے. شہداء کے سر نیزے پر تھے، شہداء کے سر نیزے پر تھے. آپ کو پتا ہے سب سے پیچھے، میری بہنیں بھی توجہ، سب سے پیچھے سیدہ سکینہ کی اونٹنی تھی. جب سکینہ اندھیرے کے ڈر سے رونے لگی تو سیدہ سکینہ کے پیٹ پر کوڑے برسائے. ان ظالم یزیدیوں نے کہا اب تو دمشق کو آنے والا ہے، اب تو ہم نے یزید کے ان کو سونپ دینا ہے. جتنی حسین کی نفرت دل میں جل رہی ہے اس کا پورا پورا بدلہ نکالو. تو سیدہ سکینہ کو کوڑے مارے. جب کوڑے مارے تو سکینہ اونٹ سے نیچے گر گئی. سیدہ سکینہ اونٹ سے نیچے گری، ادھر اونٹ سے نیچے گری اور اندھیرے میں اونٹ چلتا رہا. ان ظالموں نے پرواہ نہیں کی سکینہ کے گرنے کی. جیسے ہی آگے چلتے رہے، آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ اچانک سر حسین نیزے سے زمین پر آ گیا. اب یزیدی اٹھا رہے ہیں وہ کٹا ہوا سر، لیکن سر اٹھنے کو تیار نہیں. پھر یہ ہوا کہ وہ لوگ امام زین العابدین کے پاس آئے، کہا تمہارے ابا کا سر زمین پہ آ گیا ہے، وہ اٹھتا نہیں اٹھانے سے. تو ان لوگوں نے جب شکایت کی تو آپ نے کہا میری پھوپھی سے میں پوچھتا ہوں، مجھے اجازت دو ان تک جانے کی.
جب سیدہ زینب کے پاس امام زین العابدین آئے، زینب کی روحانیت دیکھی، زینب کی روحانیت دیکھی. سیدہ زینب کہتی ہے افراد گنو، افراد کی گنتی کرو. حسین کا سر مجھے کہتا ہے کہ قافلے سے کوئی ایک چھوٹ گیا ہے. جب افراد کو گنا گیا تو اس میں سیدہ سکینہ کم تھی، سکینہ موجود نہیں تھی. سیدہ زینب کے ہاتھوں کی رسیاں کھولی گئی، پیروں کی بیڑیاں کھولی گئی اور کہا کہ جاؤ تم ہی ڈھونڈ کر لاؤ. تو جب زینب ڈھونڈنے کے لیے گئی ہیں تو کیا دیکھا؟ ایک عورت ہے جو پردے میں کسی لڑکی کو چھپا کر بیٹھی ہے، پردے کے عالم میں. جب زینب نے اس عورت کو سلام کیا، جواب ملا تو وہ آواز جانی پہچانی آواز تھی. سیدہ زینب نے پوچھا اے خاتون، کیا تم نے میری بیٹی سکینہ کو دیکھا ہے؟ تو اس نے جیسے اس عورت نے چادر ہٹایا تو سیدہ سکینہ اس کی گود میں تھی اور وہ سکینہ کو تھپکیاں دے رہی تھی. سیدہ زینب نے کہا بی بی تم کون ہو؟ میری سکینہ پہ شفقت کرنے والی. جب اس عورت نے چہرے سے پردہ اٹھایا تو وہ کوئی اور عورت نہیں تھی، وہ زینب کی ماں سیدہ فاطمہ تھی. کہتی ہے بیٹی بیٹی میری سکینہ گر گئی تو میں اس کو سہارا دینے کے لیے آ گئی. اس کے بعد سکینہ کو لایا گیا، قافلہ آگے چلا. صبح ہونے والی تھی اور دمشق شہر کی شروعات ہونے والی تھی. تو کیا دیکھا؟ ایک بڑھیا ہے، اس کے ہاتھ میں کھانا اور پانی ہے. جیسے ہی قافلہ رکا وہ بڑھیا سیدہ زینب کے قریب آئی. زینب کے چہرے پہ بال ہے، بال سے چہرہ ڈھکا ہوا ہے. وہ بڑھیا آ کر کہتی ہے بی بی یہ پانی میرا قبول کر لو، یہ کھانا قبول کر لو. سیدہ زینب نے چہرے سے بال ہٹائے، اس بڑھیا سے کہا کیا بات ہے، کون ہو تم؟ اللہ اکبر. سیدہ زینب سے وہ بڑھیا کہتی بی بی میرا نام فضہ ہے، میں سیدہ فاطمہ کی کنیز ہوں. جب 11 ہجری تیسری رمضان کی شب میں فاطمۃ الزہرا دنیا سے جانے لگی تو مجھے قریب بلا کے کہا فضہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، اب تو میری خدمت نہیں کر سکتی. فضہ اگر تو میری خدمت کرنا چاہتی ہے تو اللہ تجھے ایک موقع دے گا، اگر تو وہ کر سکتی ہے تو تم گویا میری روح کو خوش کر لے گی. فضہ نے کہا کہ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو فاطمۃ الزہرا نے کہا تھا فضہ سن 60 ہجری کے بعد ایک قافلہ دمشق شہر کے قریب آئے گا، وہ دمشق کے اندر جانے والا ہوگا. اس میں بچوں کے ہاتھ بھی بندھے ہوں گے، عورتوں کے ہاتھ بھی بندھے ہوں گے. ان عورتوں کے سر پہ دوپٹے نہیں ہوں گے، شہداء کے سر نیزے پہ ہوں گے. فضہ اگر تجھے موقع ملے اس قافلے کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، ان کی خدمت کرنا. اگر تو نے ان کی خدمت کی تو گویا کہ میری خدمت کر لی. فضہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہوں گے؟ فاطمہ نے کہا یہ میں نہیں بتاتی، لیکن سن 60 کے بعد وہ قافلہ دمشق کے قریب آئے گا. فضہ کہتی ہے جب فاطمہ کا وصال ہو گیا تو میں ان کے بغیر جی نہیں سکتی تھی، تو میں نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا. میں مدینہ شریف چھوڑ چکی، 40 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا، دمشق میں رہتی ہوں. سن 60 کے بعد روزانہ عشاء کی نماز کے بعد گرم گرم کھانا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی قافلے کے لیے لے کر آتی ہوں. رات سے لے کر صبح تک انتظار کرتی ہوں، قافلہ نہیں آتا ہے گھر چلی جاتی ہوں، پھر دوسری رات آتی ہوں، پھر جاتی ہوں. آج اللہ کا شکر ہے قافلہ آ گیا. میں اپنی آقا زادی کی وصیت پر آج عمل کر رہی ہوں. جیسے ہی سیدہ زینب نے سنا فضہ کو سینے لگا کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، بہت روئی. تو فضہ نے جب کہا کہ بی بی کھا لو، کون ہو تم لوگ، کھا لو، کوئی جواب نہیں دیا. تو پھر فضہ نے کہا اے بی بی ایک دعا کر دو، اے بی بی ایک دعا کر دو. بات یہ ہے نا کہ جب میں فاطمہ کی خدمت کرتی تھی، آپ مظلوم و مظلوم کی دعا قبول، مسافر مسافر کی دعا قبول، قیدی و قیدی کی دعا قبول. ایک دعا کر دو میرا بیڑا پار ہو جائے. کہ جب میں فاطمہ کی خدمت کرتی تھی تو فاطمہ کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، اور جس دن فاطمہ کا وصال ہوا اس کے گھر میں ایک 7 سال کی بچی تھی، اس کا نام زینب تھا. زینب
میری آقا زادی کی بیٹی تھی. 40 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا. فاطمہ کا وصال ہوا, میں نے فاطمہ کا چہرہ نہیں دیکھا. اب زینب سنا ہے مدینے میں رہتی ہے. میں بوڑھی ہو چکی ہوں, میں مدینہ جا نہیں سکتی. بی بی ایک دعا کر دے, تو مظلوم ہے, تیری دعا ضرور قبول ہوگی کہ میں ایک مرتبہ زینب کو زندگی میں مرنے سے پہلے ضرور دیکھ لوں. جب میں زینب کو دیکھ لوں گی تو فاطمہ کو دیکھنے کے لیے میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر زینب دکھ گئی سمجھ لو میں نے فاطمہ کو دیکھ لیا. اے بی بی دعا کر دو کہ میں زینب کی زیارت کر سکوں. اور جیسے زینب بڑی چہیتی تھی فاطمہ کی بیٹیوں میں, ویسے بیٹوں میں حسین بڑا چہیتا بیٹا تھا فاطمہ کا. سنا ہے حسین موجود ہے, مدینے میں رہتے ہیں. میں حسین کو بھی ایک مرتبہ دیکھ لوں. بی بی تو دعا کر دے. سیدہ زینب سینے لگا کر فضہ کو رونے لگی. جب خوب رو چکی تو کہا فضہ, جس زینب کو دیکھنے کی تیری تمنا تھی وہ تیری تمنا اللہ نے پوری کر دی. یہ دیکھ جو آج تیرے سامنے کھڑی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ زینب ہے. زینب یہ سر کٹا ہوا جو آگے ہے یہ حسین کا کٹا ہوا سر ہے. فضہ کی چیخ نکل گئی, ہاں یہ کیا ہوا. فضہ زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی. ہاں یہ کیا ہوا. یہی وہ منظر تھا جب اپنے شوہر کے ساتھ زینب آئی ہے ملک شام کسی ضرورت سے. یہی منظر یاد آیا. ایک بار میں دمشق کو آئی تھی تو کیسے آئی تھی, اور آج اٹھنی پر بیٹھ کر بڑے احترام سے شوہر کے ساتھ شام ہے. بس یہ منظر یاد آیا. اس دکھ کو زینب سنبھال نہ سکی, اسی دکھ میں زمین پر گری اور آپ کا وصال ہو گیا. جہاں آپ گری آپ کا وصال ہوا. آپ کے شوہر نے آپ کو وہیں پہ دفن کر دیا. دمشق کے مضافات میں ایک بستی ہے جس کو زینبیہ کہتے ہیں, وہاں آپ کا مزار ہے. آج بھی ہزاروں لوگ ہر وقت آپ کے بازار پہ حاضر ہوتے ہیں. میں نے بھی حاضری دیے, کئی بار حاضری دیے, اور آپ کے قدموں میں بہت بیٹھا ہوں. الحمدللہ یہ انہی کا صدقہ کہ میں نے ان کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کی خدمت میں پیش کیے. کاش میری دادی سیدہ زینب اس کو قبول کر لے, میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے. اور میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں یہ داستان زینب ہے. یہ میں نے بہت مختصر پیش کیا, جو رہ گیا وہ بہت ہے. اگر مجھے میرے پاس وقت ہو تو سیدہ زینب کی زندگی کے لیے بہت وقت چاہیے. ایک ایک گوشہ بڑا قیمتی ہے. زینب دربار یزید میں کیا کہا, یہ ایسا عنوان ہے جو زمانے کو ہلا دے. زینب نے پردے کا نظام کیسے قائم کیا. زینب وہ پہلی خاتون, عرض کر دوں مبلغات کے لیے آپ سب کے لیے, زینب وہ پہلی خاتون ہے جس نے عورتوں میں سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کا درس شروع کیا ہے. زینب اس عورت کا نام. آپ نے واقعہ کربلا کے بعد جو ہے وہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر عورتوں کے اندر تفسیر قرآن شروع کیا. اسی لیے مورخین نے لکھا نیزے پہ قرآن پڑھنے والے کا نام حسین ہے, اور اس پڑھے ہوئے قرآن کی تفسیر کرنے والی عورت کا نام زینب ہے. زینب عورت یہ سب کچھ کر سکتی ہے. اے سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والی میری بہنوں, صرف پارکوں میں گھومنا, بے پردہ آوارگی کرنا یہ تمہارا کام نہیں ہے. وہ اور عورتیں جو بے پردگی کرتی ہے, وہ اور عورتیں جو آوارگی کرتی ہے, تم آوارگی نہ کرنا. اس لیے کہ تم جو ہے وہ سیدہ زینب کی کنیز ہو. تم سیدہ زینب کی کنیز ہو. تمہارے لیے زینب کی زندگی, تمہارے لیے زینب کا کردار ہے, تمہارے لیے زینب کی صبح و شام ہے. مصیبت میں صبر کرو, قرآن سے رشتے کو مضبوط کرو, سنتوں پر عمل کرو. کیسے ہی حالات آئیں سنتوں پہ عمل کرو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. سیدہ زینب کے کردار پر قوم کی تمام بچیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائیں. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. یوں کہاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. سنی دعوت اسلامی اہل بیت کے غلاموں کی تحریک ہے. آج آپ اتنی بڑی تعداد میں آئی ہیں, آپ سے میری گزارش ہے کل انشاءاللہ صبح سے
مردوں کے لیے اجتماع کا انعقاد ہو رہا ہے. کل آپ اپنے گھروں سے اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، اپنے شوہر کو اجتماع میں ضرور بھیجیں تاکہ وہ بھی دینی معلومات سیکھ کر عمل کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ. رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.